بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال جواب سیگمنٹ کے چھٹے پارٹ کے ساتھ، چھٹے حصے کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا یہ پارٹ ہر اتوار کو آتا ہے۔ اس میں آپ کے مختلف سوالات کے جواب ہوتے ہیں۔ آپ بھی واٹس ایپ پر یا کمنٹ باکس وغیرہ کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیج کر ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا ہم نے پہلا سوال لیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا خوابوں کی تعبیر کسی سے معلوم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے عام معاشرے میں یہ بات مشہور ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب دیکھ لیا اور بس بات ختم، خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کی تعبیر معلوم کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات منقول ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس طرح کے خواب جس سے امت کو نفع ہو یا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھتے تھے، اپنے خوابوں کو امت کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے خوابوں کو تعبیر کی غرض سے ذکر کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ضروری طور پر یاد رہے۔ عام طور پر معاشرے میں رواج ہے کہ خوابوں کو کسی بھی چلتے پھرتے آدمی کو، کسی بھی نافہم آدمی کو، کسی بھی شخص کو بتا دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے یہ بیماری خواتین میں بہت ہوتی ہے۔ ایک خواب رات کو دیکھا، صبح کو شوہر کو بتانے بیٹھ گئیں، ایک رات میں کوئی خواب دیکھا اپنی ساس کو بتانے بیٹھ گئیں، یا کسی اور گھر کی خاتون کو بتانے بیٹھ گئی، اور اس کے جو بھی سمجھ میں آیا اس نے الٹی سیدھی تعبیر اس کی دے کر بات ختم کر دی۔ ایسا نہیں ہے۔ تعبیر خواب کی ہمیشہ کسی قابل آدمی سے لی جائے، اور اپنے خواب کا ذکر بھی کسی اس کی صلاحیت رکھنے والے پڑھے لکھے کسی عالم دین کے سامنے اس کو رکھا جائے، تاکہ وہ مناسب تعبیر بتا کر آپ کے مسئلے کو حل کرے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو زیور پہنانا درست ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں منع فرمایا ہے؟ بھائی، بچوں کو زیور پہنانے میں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بچوں کو زیور کیوں نہیں پہنانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، مان لیجئے چھوٹا بچہ ہے، کبھی کبھار پڑوس میں کھیلنے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی پڑوسی اسے کھیلنے لے جاتا ہے، اس کا زیور کہیں نکل کر گر گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی شاید کسی پڑوسی نے نکال لیا ہے، جو فلاں صاحب لے کر گئے تھے انہوں نے، شاید ان کو لالچ آ گیا۔ یہ دماغوں میں فطور پیدا کرنے کی ایک وجہ ہے۔ دوسری بات، اگر بچے نے خود سے بھی کہیں گرا دیا اور کسی کی طرف سے بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوئی تو بہرحال مالی نقصان ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے، کئی بار اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ زیور کی وجہ سے، زیور کے لالچ میں آ کر کہیں کوئی بچے کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح کی اور بھی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دو تین مصلحتیں جو اس وقت میرے ذہن میں آتی ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا بھی ہے اور علماء کی طرف سے مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ بچوں کو زیورات نہیں پہنانے چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ ہر اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، واجب ہے جس شخص کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت موجود ہو، اور وہ مالیت چاہے پہلے سے موجود نہ ہو، قربانی کے دنوں کے ختم ہونے سے پہلے چاہے وہ مالیت آ گئی ہو، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب چاہے وہ شخص مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور گھر میں اگر کئی لوگ اس طرح کے ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس اتنا مال موجود ہے، تو سب کے سب الگ الگ قربانیاں کریں گے۔ ایسا نہیں ہمارے یہاں رواج ہے اس بار باپ کی طرف سے کر دی، اگلی بار بیٹے کی طرف سے کر دی، پھر بیوی کی طرف، یہ نہیں چلے گا۔ اگر سب لوگ الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو پھر سب کو الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو موجود ہونا ضروری ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ قربانی جب ہو رہی ہے تو قربانی کرنے والا شخص، یعنی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے کہ صاحب میرے سامنے ذبح کیا جائے میری قربانی کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس اس نے تو آپ کو ذمہ داری دے دی کہ میری قربانی کو آپ لوگ ذبح کر دیجیے، بس کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ آپ اس کی قربانی کو اس کی اجازت کے ساتھ ذبح کر دیں، اور اس کا موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ کئی بار خواتین کی طرف سے ہوتی ہے تو خواتین کئی بار تو خود تو کر نہیں پاتی، اور وہاں کرنے والے مرد ہوتے ہیں تو اس مجمع میں بھی وہ آنا بے ادبی چونکہ سمجھی جاتی ہے، ہوتی ہے،
تو وہ آتی نہیں ہے، تو ایسے کیسے مشکل ہے؟ تو مشکل ہوگا۔ اس لیے بہرحال خواتین کا وہاں موجود ہونا، یا اگر مرد بھی ہے تو ذبح کرنے والا، یعنی جس شخص کی طرف سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، جس شخص کی طرف سے اس کو قربان کیا جا رہا ہے، اس شخص کا قربانی کے وقت میں وہاں موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر احرام والی عورت کو حیض آ جائے تو کیا وہ طواف کر سکتی ہے؟ بہت موقع کا سوال ہے، چونکہ آج کل ماشاءاللہ اللہ کے بندے اور بندیاں حج پر گئے ہوئے ہیں، سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھی احرام میں ہے اگر عورت اور اس کو حیض اگر آ جاتا ہے تو وہ طواف کر سکتی ہے۔ جی وہ طواف نہیں کر سکتی، جو دوسرے حج کے احکام ہیں ان کو ادا کرے گی، لیکن طواف نہیں کرے گی۔ طواف جب وہ فارغ ہو جائے گی اس کے بعد کی بات ہے۔ اس درمیان میں جو دوسرے احکام ہیں حج کے ان کو ادا کرے گی، بہرحال طواف نہیں کرے گی۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ قربانی عید الاضحیٰ کے کس دن کرنا بہتر ہے اور رات کو قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، کسی بھی دن آپ کر لیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو واجب ہو یا فرض ہو، اول وقت میں کر لینا زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی مناسب مصلحت کی بنیاد پر اگر آپ نے تینوں دن کے ختم ہونے سے پہلے اگر قربانی کر لی، آپ کی قربانی ادا ہو گئی۔ اب رہ گئی بات کہ رات کا سوال۔ آج کل ماشاءاللہ لائٹوں کا زمانہ ہے، آپ معقول روشنی اگر وہاں رکھ سکتے ہیں تاکہ ذبح کرتے وقت میں جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو کہ سب اندھیرے کی وجہ سے آپ اچھے سے ذبح نہیں کر پائے، جانور تڑپ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، یعنی احتیاط کا پہلو پکڑ کر رکھیں گے، تو آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو رات میں احتیاط میں کچھ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک سے احتیاط نہیں کر پائیں گے اور جانور کو تکلیف ہوگی تو پھر نہ کریں، پھر رات میں نہ کریں، پھر دن میں کریں۔ لیکن اگر رات میں کر رہے ہیں تو بہرحال جائز ہے، لیکن جانور کی تکلیف کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ نفل روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ بھئی نفل روزے کی نیت دوپہر ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، مان لیجیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں روزے کی ہی نیت کر لوں، میں روزہ ہی رکھ لوں، تو دوپہر ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً اس وقت تک آپ روزے کی نیت، نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پاخانہ و پیشاب کا کیا حکم ہے؟ بھئی چھوٹے بچے کا پاخانہ و پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، اس کو بھی دھونا لازم ہے۔ اگر چھوٹا بچہ، کہا جاتا ہے کہ دودھ پینے والا بچہ جو ہے وہ اگر پاخانہ پیشاب کر دے تو دیکھ لیجئے، یاد رکھیے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر وہ دودھ بھی پیتا ہے، اگر وہ بھی پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کو بھی دھونا لازم ہے۔ احتیاط برتی جائے، اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑی جائے، اس کو دھو کر صاف کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ شراب کو بیماری سے شفا کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھئی شراب تو ایک نجس ہے، اس میں شفا ہے ہی نہیں، وہ تو نجس ہے، گندی چیز کا نام شراب ہے۔ اس کو آپ شفا کے لیے، اس میں آپ شفا ڈھونڈ رہے ہیں تو خود ہی بیمار، اس کا نام ہی بیماری ہے، یہ سمجھ لیجیے، تو خود ہی ایک نجاست ہے، تو اس میں آپ شفا ڈھونڈ ہی کیوں رہے ہیں؟ اس میں شفا ہے ہی نہیں، اور نہ شفا کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ شراب کا یا اس ٹائپ کی نشیدی چیزوں کا استعمال شفا کے لیے بھی کرنا درست نہیں ہے، اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ بعض علاقوں میں جانتا ہوں کہ بعض علاقوں میں شفا کے لیے شراب کا استعمال کچھ بیماریوں میں کچھ لوگوں کو کرتے میں نے سنا ہے، نہیں، شراب میں شفا ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، آخری سوال ہم نے لیا ہے، کہتے ہیں کہ مچھلی کو بغیر ذبح کیے کھانا کیسا ہے؟ بھائی مچھلی تو حلال ہے، اس کا ذبح کیا اور غیر ذبح کیا دونوں صورتیں بہرحال وہ حلال ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو ایسے ہی بھون لیا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں سے بھی کچھ نکالنے کی نوبت نہیں آتی، اس کو ایسے ہی بھون لیا جاتا ہے، بہرحال وہ حلال ہے۔ ایسی بڑی مچھلی کا بھی ہے کہ اگر اس کو جس طرح سے کاٹا جاتا ہے، اگر اس طرح سے باقاعدہ نہ کاٹ کے اگر اس کو ڈائریکٹلی آپ بھون لے رہے ہیں، پکا لے رہے ہیں، مری ہوئی مچھلی ہے، درست ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر زندہ مچھلی ہے تو اسے آپ ڈائریکٹ اگر بھونیں گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، اس لیے پہلے اس کو کاٹنے کے ذریعے سے اس کو مار لیا جاتا ہے، اس کی جان کو نکال لیا جاتا ہے کاٹنے کے ذریعے۔ اسی کو آپ اس کو حلال کرنا کہہ لیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، تو بہرحال مچھلی زندہ اور مردہ چونکہ دونوں ہی حلال ہے، اسی طرح سے اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال کرنا،
تو وہ حلال کرنا بے حلال کرنا دونوں اس کا برابر ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول فرمائے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو دوسرے احباب تک بھی پہنچایا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔